اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما خل منه او کثر نصیبا مفروضا صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ: مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، خواہ یہ ترکہ تھوڑا ہو یا زیادہ، ہر ایک کا طے شدہ حصہ ہے۔ عزیز ساتھیوں، ابھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورۃ النساء کی آیت نمبر 7 تلاوت فرمائی ہے اور اس کا ترجمہ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ نساء آیت نمبر 7 کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں آئلی معاشرتی قوانین تفصیل سے بیان کیے ہیں، خاص طور سے جس کو آج ہم مسلم پرسنل لا کہتے ہیں، جس میں کسی بھی حکومت کی مداخلت کو ہم برداشت نہیں کرتے، جس کے لیے ہم ملک بھر میں احتجاج کر جاتے ہیں اور یقیناً کرنا بھی چاہیے۔ نکاح، طلاق، میراث کی تقسیم کا صحیح طریقہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے اس کو بہتر انداز میں ادا نہیں کرتے، جس کی وجہ سے آخرت میں بڑا نقصان ہے اور ساتھ ہی دنیا میں بھی لوگوں کے حق تلفی و انتشار کا بڑا سبب بنتی جا رہی ہے۔ آج مسلمانوں کے لاکھوں مقدمات عدالتوں میں پڑے ہوئے ہیں، برسوں گزر جا رہے ہیں، نہ مسائل حل ہوتے ہیں، نہ لوگوں کو حقوق ملتے، نہ ہی دشمنی کم ہوتی، نہ ہی سماج میں امن قائم ہوتا۔ عزیز بھائیوں، اس کی صرف اور صرف ایک ہی بنیادی وجہ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہ جاننا، قرآن مجید کی تعلیمات سے دوری۔ اگر قرآن مجید کو ہم مطالعہ کرتے ہیں تو بھی صرف برکت و ثواب کے لیے۔ اصل میں قرآن مجید کتاب ہدایت و کتاب قانون ہے۔ کاش امت مسلمہ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھتی، سمجھتی اور اس پر غور و فکر کرنے، عمل کرنے کی کوشش کرتی تو اللہ تعالیٰ کے قانون پر عمل بھی ہوتا اور آج کے کئی مسائل کا حل نکل آتا۔ اے کاش کہ ہم اس حقیقت کو سمجھ کر عمل کرتے، پوری دنیا کا نظام بدل جاتا اور دنیا میں بھی امن، چین و سکون و شانتی کا ماحول پیدا ہو جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بولنے والے کو اور سننے والوں کو ہدایت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔